اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ٹاپک ہم لیں گے ایمبیشن میں، وہ ہے ایمبیشن اینڈ پریولیج کا۔ ایمبیشن اینڈ پریولیج کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ آبویسلی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ یعنی کتنی ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، جہاں پہ سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پیسہ آ جائے۔ جب پیسہ آ جاتا ہے اور وافر آ جاتا ہے تو پھر اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے پاور آئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے نا، ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک وہ جو بزنس میں چلے جاتے ہیں، ایک وہ جو جابس میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ جابس میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس پاور پہلے آتی ہے پیسہ بعد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ یعنی وہ جیسے جیسے ترقی کرتے جائیں گے ان کے پریولیجز بڑھتے چلے جائیں گے، ان کی فیسلٹیز، ان کے پرکس بڑھتے چلے جائیں گے، ان کی گاڑیاں بہتر ہو جائیں گی، ان کی سیلری تو ہوگی بہتر، اس کے علاوہ بھی فیسلٹیز، میڈیکل ہو جائے گا، فلاں ہوگا، ہاؤس رینٹ مل جائے گا، یا ہاؤس ان کے لیے ایکوائر ہو جائے گا، کچھ بھی ہوگا لیکن ان کے پاس اتھارٹی پہلے آتی ہے اور پریولیجز بعد میں آتے ہیں۔ البتہ جو بزنس مین ہے، جو دوسری کیٹیگری ہے، وہاں پہ پیسہ پہلے آتا ہے اور پریولیجز اس کے بعد پھر ان کی تلاش ہوتی ہے نا۔ وہ پریولیجز سے مراد یہ ہے کہ وہ پاور ان کے پاس بیسیکلی وہ بعد میں آتی ہے، کیونکہ وہ کاروبار کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے شروع کیا، بڑا اچھا کاروبار جما لیا، اب وہ ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں سے کروڑوں میں نکل گئے، اور کروڑوں میں نکل گئے تو اب ان کی یہ خواہش ہے کہ یار میں ہوں تو پیسے تو میرے پاس بڑے ہیں، لیکن مجھے پوچھتا کوئی نہیں، مجھے جانتا کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا، ایسا کچھ۔ تو لوگ پہلے تو ظاہر ہے لوکل لیول کی پالیٹکس میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، چیمبر میں گھس جائیں گے، وہاں جا کے الیکشن لڑنے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی اب چیمبر کا الیکشن ہے اور سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، بار کا الیکشن ہے لائرز کی اور سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی مجھے کیا دلچسپی ہے کہ پنجاب بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری کس کو بننا ہے؟ آئی ڈونٹ ایون نو دیم۔ یا مجھ جیسے کسی بھی عام آدمی کو کیا پتہ ہوگا کہ کون ہے اور کس کو ہونا چاہیے، یا کون اچھا کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ ہمیں تو ووٹ نہیں کرنا ان کے لیے۔ لیکن یہ اب ہو گیا ہے، یعنی ایک اپنے شو آف کے لیے آپ کو ایسی تمام چیزوں کے ایکچولی سڑکوں پہ بورڈ نظر آئیں گے مختلف کینڈیڈیٹس کے۔ اور چیمبر کا تو کئی عرصے سے، کئی سال سے چل رہا ہے، حالانکہ چیمبر کے الیکشن سے عام لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ they cannot vote for them actually۔ anyway، یہ بھی ایک پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے چلیں کچھ تو پاور آئے گی نا، میں چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں، میں جنرل سیکریٹری ہوں، میں کمیٹی کا ہیڈ ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو اس طرح سے کر کے تو وہ لوگ کچھ اس میں کوشش کرتے ہیں۔ اپنی یونینز جو مختلف بن گئی ہیں، اچھا جی یہ فلاں ایریا کی یونین ہے، یہ فلاں ایریا کی یونین ہے، یہ پھر اس کے لیے کر لیں گے۔ اب پھر اگر وہ نیشنل لیول پہ تو کم یونینز ہیں، جیسے فار ایگزامپل جو ڈرگسٹ ایسوسی ایشن ہے، PCDA، پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن، یہ سو کالڈ پورے پاکستان میں آپریٹ ہوتی ہے، اور اس کا ایک سینٹرل پریزیڈنٹ اور باقی آفس بیئرز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جب اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی پولیٹیکل سیاسی پارٹی میں کچھ اپنا دخل دینا چاہیے، کوئی ان کو ڈونیشن دے کے، تو کوئی ان سے ٹکٹ لینی چاہیے، کوئی چلیں پہلے MPA کا الیکشن لڑ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ اس طرف کو نکل جاتے ہیں، پھر MPA بن گئے یا MNA کا کوشش کر لی کہ جی MNA کا ٹکٹ مل جائے، تو پھر وہ اپنا کچھ پیسہ ادھر لگاتے ہیں۔ آبویسلی پارٹی ان کو پیسے تو نہیں دیتی پیسے لیتی ہے ان سے ایکچولی، تو لہذا وہ ادھر کو نکل جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ پھر جب MNA بن جائیں گے تو پھر یا MPA بن جائیں گے، پھر وزیر بننے کا بھی قصہ ہوگا کہ یا مجھے منسٹر بھی بننا چاہیے، اور یہاں تک آ کے لوگ اکثر کنٹینٹڈ ہو جاتے ہیں۔ چیف منسٹر، پرائم منسٹر بننے کا سب کو پتہ ہے کہ یہ ذرا بہت ریئر معاملہ ہے، اور یہ اس کے جو میکینکس ہیں بہت ڈیفرنٹ ہیں، تو اس کے لیے اتنے لوگ وائی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ MNA MPA منسٹر تک تو بڑا اچھا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمبیشن ہے بیسکلی۔ ایمبیشن اس طرح گرو کرتی، اور ایمبیشن ہمیشہ پریولیجز چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایمبیشن جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں چاہتی، پیسہ از ون سٹیج، ایمبیشن نیڈس پریولیجز۔
جو میں نے کہا نا جو جاب والے لوگ ہیں ان کے پاس پاور یا پریولیجز پہلے آ جاتے ہیں، جیسے ہی مینیجر بنے پریولیجز آ گئے، شروع ہو گئے، اور کچھ نہیں تو 6 بندے 10 بندے سلام کرنے والے تو آ گئے نا، حکم چلانے والے اور حکم سننے والے بھی آ گئے، پریولیج آ گیا، آپ کی سیٹنگ اچھی ہو گئی، آپ کو چھوٹا سا دفتر مل گیا، آپ کی گھومنے والی کرسی آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی بات سنی جانے لگی کہ ہاں جی آپ مینیجر ہیں، تو پریولیجز وہیں سے شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پیسہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی بڑھتا ہے۔ لیکن جو بزنس والے لوگ ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے، ان کو پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے اور وہ کماتے ہیں، اور جب وہ پیسہ بہت سا کما لیتے ہیں پھر ان کی یہ خواہش ہے کہ اب اس کے ساتھ پریولیج بھی آنا چاہیے، اور پریولیج آنے کے لیے ظاہر ہے کوئی آگے پیچھے کوئی پولیس کی گاڑی چلے، کوئی سائرن شائرن لگا ہو، کوئی نیلی لال بتیاں لگی ہوئی ہوں گاڑی کے اوپر، جو کہ آج کل بہت لوگوں نے لگا لی ہیں، چھوٹے چھوٹے گرین نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں نے بھی آگے وہ لگا لی ہیں اور سارا وقت جلا کے پھرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تو کالے شیشے کرنے کی اجازت مل جائے، یہ تو ہماری سوچ ہے نا، اس لیول پہ تو ہم آپریٹ کر رہے ہیں، ایکچولی پریولیجز ہیں یہ ہمارے، کہ میں شیشے گاڑی کے کالے کروا لوں، ٹھیک ہے، مجھے یہ اجازت مل جائے منسٹری آف انٹیریئر سے، تو نہیں بھی ملے گی تو لوگ کروا کے پھر رہے ہیں ویسے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیشن اور پریولیج دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، اور اس سے آگے سیگریگیشن یہ ہے کہ جو لوگ جاب میں ہیں ان کے پاس پریولیج پہلے آتے ہیں، پیسہ بعد میں آتا ہے، تو اس لیے ان کی سوچ اس کے مطابق چلتی، وہ پہلے ہی افسر ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ، اور جو بزنس والے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ پہلے آتا ہے اور پریولیج وہ بعد میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کے دماغ میں افسری نہیں آتی، اور وہ اسی وقت آتی ہے یا بڑا پن اس وقت زیادہ آتا ہے جب ایکچولی وہ کوئی پریولیج اکٹھا کرتے ہیں کسی شکل میں۔ یہ فرق ہے جو ہے، نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ، یہ ظاہر ہے ایمبیشن کا حصہ ہے کہ میرے پاس پریولیج بھی ہونا چاہیے، یہ ایمبیشن کا حصہ ہے، اور اگر آپ اپنے پریولیج کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، کوئی اس سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اگر فائدہ نہیں پہنچا رہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، اور اگر آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں تو سبحان اللہ بہت ہی اچھی بات ہے، تو اچھی بات ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ آپ کی خواہش ہے کیا، پیسے کی ہے یا پریولیج کی ہے، پھر اس کے مطابق کام کیجئے۔ الٹیمیٹلی میرا نٹ شیل میں آپ سے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ آپ کی پرائمری موٹیویشن کیا ہے، آپ کی پرائمری ایمبیشن کیا ہے، پیسہ کمانا ہے یا پریولیج، پھر اس کے مطابق کام کر لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا راستہ کھوٹا کریں اور کبھی ادھر کو نکل جائیں اور کبھی ادھر کو نکل جائیں، اپنا راستہ ایک متعین کر لیجئے اور اس کے مطابق چلتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔